بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ لیکن جب 20 رمضان المبارک کی تاریخ آئی تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے۔ جب واپس تشریف لائے اور مسجد نبوی میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امہات المومنین کے خیمے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اعتکاف کرنے کی اجازت مل گئی تو دوسری ازواج مطہرات نے چاہا کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کر لیں، لہٰذا انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے اپنے اپنے خیمے لگا دیے۔ اب اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ تو مختلف تھا، اس لیے کہ ان کا گھر تو مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا اور دوسری ازواج مطہرات کے مکان تو مسجد نبوی سے دور ہیں۔ اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آنا جانا رہے گا، اس میں بے پردگی کا احتمال ہے، اور اس طرح خواتین کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خیمے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا یہ خواتین کوئی نیکی کرنا چاہتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی اجازت دے چکے تھے، اگرچہ ان کو اجازت دینے کی وجہ واضح تھی اور دوسری امہات المومنین میں وہ موجود نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوا کہ اگر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ باقی رکھوں گا اور دوسری امہات المومنین کو منع کر دوں گا تو ان کے مزاج پر گراں گزرے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دے دی اور ہمیں اجازت نہ ملی۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری امہات المومنین کے خیمے اٹھوائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم بھی اپنا خیمہ اٹھا لو، لیکن پھر خیال آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چونکہ پہلے صراحتاً اجازت دے دی گئی تھی، اب اگر اچانک ان سے خیمے اٹھانے کو کہا جائے گا تو ان کی طبیعت پر گراں گزرے گا۔ اس لیے ان کا خیال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف ہی نہیں فرمایا۔ بہرحال امہات المومنین کے مزاجوں کی رعایت کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ اٹھوا دیا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ وہ معمول جو ساری عمر کا چلا آ رہا تھا کہ ہر رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دل شکنی کے اندیشے میں اس معمول کو توڑ دیا۔ پوری حیات طیبہ میں یہ سال ایسا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا، لیکن بعد میں اس کی تلافی اس طرح فرمائی کہ اسے اگلے سال 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک شرعی حکم کی وضاحت کے معاملے میں ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس سے دوسرے کی طبیعت پر بار نہ ہو، حکم کی وضاحت بھی فرما دی، اس پر عمل بھی کر لیا اور دوسروں کی دل شکنی سے بھی بچ گئے۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ تعلیم بھی دے دی کہ جو عمل فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اگر آدمی کسی دل شکنی سے بچنے کے لیے اس مستحب کام کو مؤخر کر دے یا چھوڑ دے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔